بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز. پاکستان ٹائم نیوز میں آج ہمارے مہمان ہیں حاجی مجاہد صاحب، جو پاکستان کے سینئر ترین جن کا شمار ہوتا ہے، اور ان کا تعلق ایک بہت مضبوط ادارے نوائے وقت سے تھا جس میں انہوں نے 40 سال اپنی خدمات انجام دی. 40 سال کے بعد جو حاجی مجاہد صاحب اور دوسرے ورکرز کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اور جو مظالم ہوئے، اس کی داستان اور ان کے متعلق آج حاجی مجاہد صاحب اپنے اس انٹرویو میں کھل کر بیان کریں گے. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام. حاجی صاحب، ایک ادارہ، ایک مضبوط ادارہ پاکستان کا جو ایک نامور ادارہ تھا آپ کا، ابھی بھی ہے، تو اس میں آپ کی خدمات 40 سال سے زیادہ آپ کی خدمات رہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی سینئر صحافی تھے، لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اداروں کے لیے. اس میں آپ کو ایک نوٹس پر اس ادارے سے آپ کو نکال دیا جاتا ہے، اور وہ 40 سال کی خدمات آپ کی جو طوطی بولتی تھی اس نوائے وقت کی، وہ ختم کر دی جاتی ہے. کوئی ویج بورڈ نہیں، کچھ نہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی ادائیگیاں نہیں، تمام سینکڑوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا. تو اس سلسلے میں آپ کچھ تفصیلات بتائیں ہمارے ناظرین کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زور سے. یہ 40 سال پہلے کی بات ہے کہ جب نوائے وقت نکلا کراچی سے، تو کراچی سینٹر سے جب نکلا، جب کی تاریخ اس سے بھی پرانی ہے. وہ تو پاکستان یوم قرارداد پاکستان 23 مارچ کو جب منظور ہوئی تھی 1940 کو لاہور میں، تو پہلا شمارہ جو 15 روزہ نوائے وقت کا تھا، پہلا شمارہ اسی روز. یہ پھر 79 میں تو بعد میں کراچی سینٹر بنا اور یہاں سے جو ہے تو 79 میں جب یہ انتہائی قابل احترام مجید نظامی صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے جب یہ 79 میں اس کو کراچی سے نکالا، تو 7 اکتوبر 79 کو پہلا شمارہ شائع ہوا کراچی سے. جی ہاں. تو آپ نے جوائن کیا؟ میں 1 مہینہ 7 دن پہلے 1 ستمبر 79 سے میں ملازم ہوں نوائے وقت. کاپی یعنی ہم نے ڈمی نکالی. ہاں، ڈمی آپ نے نکالی. اور نوائے وقت کا جو ہے مارکیٹ میں آنے سے پہلے 1 مہینہ 7 دن آپ جی ہاں. اور پہلا شمارہ جب شائع ہوا 24 صفحے کا تھا. اس میں 4 صفحے کے میرے فیچر وغیرہ تھے، میرے لکھے ہوئے، میرے نام سے چھپے پہلے شمارے میں. تو ہم نے دن رات محنت کی ہے. یہاں ٹیبلوں پہ ہم سوتے تھے جب شروع میں یہ باہر سے کوئی مضامین نہیں آتے تھے، کچھ نہیں تھا. شروع میں میگزین، اس وقت تو کوئی نیوز ایجنسی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. سارا دن ہم خود مضامین، انٹرویو، ساری چیزیں ریسرچ کیا، یہ وہ کیا، مضامین جمع کرتے تھے، پھر ہاتھ سے لکھتے تھے. اس زمانے میں کتابت ہوتی تھی، کمپیوٹر کا دور نہیں تھا، پھر ہاتھ سے وہ کاپی جڑتی تھی، پیسٹنگ ہوتی تھی. تو ہم نے وہ دور بھی گزارا جب ہم یہی ٹیبلوں پہ سو جاتے تھے رات کو. پھر یہ ہے کہ حالات بدلے. تو یہ ہے کہ نوائے وقت ویسے بھی تحریک پاکستان کا اخبار ہے، اور قائد اعظم کے کہنے پہ حمید نظامی مرحوم نے اس کو کیا تھا. ہاں. اور یہ نوائے وقت کا اعزاز ہے کہ اس نے ہمیشہ جو ملک اور قوم کی پالیسی ہوتی تھی، یہ نوائے وقت کی اداریوں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ یعنی انڈیا یا دوسرے ممالک جو دیکھتے تھے نا کہ اس قوم کا یعنی کیا سوچ رہی ہے، تو وہ ان کی اداریوں سے دیکھتے تھے. حکمرانوں تو چند معتبر اخباروں میں شمار ہوتا تھا، اور ایسے ہے کہ اس نے یعنی آمریت خبروں پہ اعتماد کیا جا سکتا تھا. آمریت میں سب سے پہلے نمبر پہ یہ آمریت کے خلاف ہوتا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کچھ جو ہے وہ حالات ایسے ہو گئے. پھر یہ ہے کہ نظامی، ہمیں سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ نظامی صاحب دنیا میں نہیں رہے، ورنہ یہ اس صورتحال نہ ہوتی. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. اس کے دور میں تو نوائے وقت کا ایک عروج تھا، وہ اور نوائے وقت جو تھا ایک جگہ تھی نوائے وقت کی. بالکل تمام اداروں میں، تمام سیاسی جماعتوں میں، تمام شہروں میں، تمام حلقے میں ایک مقام تھا ان کا. ہاں، وہ نظامی صاحب بتاتے تھے حکمرانوں کو، بھائی یہ پاکستان اس لیے بنا ہے، یہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے، آپ نے اس طرح نہیں کر سکتے.
تو انہوں نے تو بہت وہ کیا، لیکن ابھی یہ ہے کہ ہم یہ مسائل کا اور شکار یہی وجہ تھی کہ نوائے وقت پہ ایک ایسا ٹائم بھی آیا کہ خود کش حملے بھی ہوئے، ہاں بم دھماکے بھی کیے گئے، بالکل، ان کے کارکنوں پر بھی حملے ہوتے رہے، آفس بھی تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، آگ بھی لگا دی گئی صرف اس لیے کہ وہ نظریہ پاکستان پر یقین رکھتے ہیں۔ ہاں بالکل، تو ہم جھکے نہیں۔ جب یہ ہوتا تھا کہ یہ چیز آپ نے پوری چھاپنی ہے تو ہم نے کبھی پوری نہیں چھاپی، اس دباؤ میں بھی ہم نے کہا ہماری جو پالیسی ہے اس کے مطابق چھاپے گا، لیکن ہمیں مطلب جو نظامی صاحب ان کی ہدایت ہوتی تھی کہ بھائی آپ نے سچ چھاپنا ہے چاہے کوئی بھی ہو، غلط بات نہیں چھاپنی کبھی بھی۔ تو اب یہ ہے کہ کیا ہوا ایک دم یہ ڈاؤن فال ہوا، پہلے وقت چینل بند ہوا، اس کے بعد پھر اخبارات، اب یہ دیکھیں معاشی حالات بھی ایسے ہو گئے کہ اشتہارات کم ہو گئے، دوسرے معاملات بھی تھے، لیکن بنیادی کام یہ ہے کہ ادارے سے اگر بہت سارے یعنی 90% سے زیادہ آدمی اب فارغ کر دیے گئے۔ اچھا، دوسرا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، میں 65 سال کی تقریباً عمر میں ریٹائر ہوا ہوں، مجھے یہ شکایت نہیں ہے کہ مجھے کیوں نکال دیا، میں ظاہر ریٹائر ہونا ہے 60 سال کے بعد، 60 سال میں بھی ہونا تھا، لیکن ہمیں صرف یہ ایک وہ ہے کہ ہم نے اتنی دن رات محنت کی، یعنی MQ کی ہڑتالیں ہوتی تھی آپ کو یاد ہے، کوئی بندہ پر نہیں مار سکتا، کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، گولیاں چل رہی ہوتی تھیں اور سڑکوں پہ لوگ نہیں آتے تھے ڈر کی وجہ سے، میں بلدیہ ٹاؤن سے وہاں جاتا تھا نوائے وقت جی، اور کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ میری حاضری نہ ہو وہاں، تمام تر حالات کے باوجود، تمام حالات کے باوجود، بالکل بالکل، ورکرز آئے، ورکروں نے کام کیا، رپورٹنگ کی، بالکل، تو کبھی ایسا نہیں ہو کہ نوائے وقت نہ چھپا۔ جب ہمارا اخبار جل گیا تو ہم نے جو ہے نا پبلک جو انور سے رائے نے نکالا تھا وہاں ہم چلے گئے اور وہاں ہم نے نکالا، حالانکہ اس دن میرا آف تھا، مجھے آپریٹر انور تھا، اس نے فون کیا کہ بھائی دفتر جل گیا ہے یہ وہ، تو میں فوراً پہنچا، میرا آف تھا، ہفتے کا دن تھا میرا آف تھا، میں پہنچا اور پھر ہم ساری چیزیں، سارا ہمارا دفتر جل گیا تھا، کمپیوٹر سمیت سب، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہم گئے الوی صاحب مرحوم ایڈیٹر سے، تو ہم وہاں گئے پبلک کے دفتر میں، انور سے رائے نے کہا کہ پبلک کا دفتر شیخ سلطان ٹرسٹ ہاں ادھر ہی تھا، تو ہم وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دفتر آپ کے حوالے ہے، میرا اخبار تو صبح مطلب کہ دوپہر والا اخبار ہے نا، تو یہ آپ پہلے آپ لوگوں کو نکالو، تمام فیکس سارے دفتر انہوں نے ہمارے حوالے کر دیے، یہ اس زمانے کی رواداری تھی، جی جی رواداری، تو ڈان جو ہے اس میں ہمارے پریس ظاہر ساری چیزیں وہ ہو گئی تھی، تو وہاں ہمارا ڈان میں ہمارا اخبار، ڈان کی پریس میں ہمارا اخبار چھپا، اور کبھی ایسا حالات ہوئے تو ہمارا آج والے جو ہیں وہ بزنس ریکارڈ والے وہاں بھی ہمارا اخبار چھپتا رہا ہے، جب ہمارے پاس مسائل ہو گئے۔ اب آپ کے مسائل کیا ہیں؟ اب ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے مسئلے یہ ہیں کہ دیکھیں، ایک آئین کے جو ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے ہمارا، جو ویج ایوارڈ کا سلسلہ ہے نا، وہ 73 کے آئین کا حصہ ہے، ویج بورڈ جو ہے نا وہ 13 اگست 1973 کو یہ نافذ ہوا، ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، اور اس کے تحت یہ ویج بورڈ بنتا ہے، اس میں جو چیئرمین ہوتا ہے وہ پھر وہ اس کا عمل درآمد کے لیے IT آئین نہیں، یعنی اسے عمل درآمد 40 سال پہلے یہ آئین کا حصہ تھا، جی ہاں، اور ابھی بھی ہے آئین کا حصہ ہے، لیکن 47 سال میں آپ کی اخباری تنظیمیں اور اتنے سینئر صحافی اس مسئلے کو حل نہیں کرا سکے۔ ویج بورڈ پہلے آتے بھی رہے ہیں، لیکن ملتے رہے، آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یعنی وہ یہ اس کو ضیاء الحق کو اور ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے دور میں ویج بورڈ پہلے دن نافذ ہوا ہے، اس پر عمل درآمد بھی پہلے دن سے شروع ہوا، مطلب جن کو صحافی عامر کہتے رہے، دوسرے بھی کہتے رہے، جن کو عامر کہتے رہے، ان کے دور میں پہلے دن نافذ یعنی اعلان ہوا اور اسی دن نافذ ہوا، اور یہ جمہوری حکومت نے یہ کیا کہ چند مالکان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ہزاروں خاندانوں کا معاشی قتل عام کیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جمہوری ادوار میں 5 سال بعد نافذ ہوتا رہا، پہلے 6واں ویج بورڈ جو ہے نا 95 میں نافذ ہوا، 7واں جو ہے 1 جولائی 2000 کو نافذ ہوا،
ٹھیک ہے 5 لیکن سال آپ لوگ تو تمام صحافی ان جمہوری لوگوں کے لیے جدوجہد جو کر رہے تھے ان کو سپورٹ کرتے رہے. میں یہ بتا رہا ہوں کو ہمیشہ یہ ان کی خاطر آپ لوگوں نے جیلیں بھی گئے, قربانیاں بھی دی انہی تحریکوں کے لیے, بحالی جمہوریت کے لیے. تو بڑی صحافیوں کی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سے بڑی ناانصافی دنیا میں میرے خیال میں تاریخ میں یہ ریکارڈ ہے کہ 7واں ویج بورڈ 1 جولائی 2000 کو نافذ ہوا اور آج تک ہمیں نہیں ملا. 1 جولائی 2000 کو نافذ ہوا, 20 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, اس کے باقاعدات آج تک نہیں ملے. حالانکہ اس میں یہ تھا کہ اس کا باقاعدہ آپ کے ادارے میں نہیں ملے یا بہت سارے اداروں میں مل گیا, لیکن ہمارے ادارے میں آپ کے مد مقابل بڑا اخبار جنگ تھا اس میں ملا. اس میں بھی بعد میں انہوں نے نافذ کیے سب نے, بہت سارے اداروں نے تو بالکل نہیں کیا. ہمارے ہاں بھی یہ ابھی تک کیس چل رہے ہیں ہمارے. بھائی آپ دیکھ لو کہ ہمیں 95 کی تنخواہیں مل رہی ہیں, 95 کی 25 سال پہلے کی تنخواہیں مل رہی تھیں, اور کے باقاعدات 7ویں ویج بورڈ کی آج تک نہیں ملے. اور 8واں ویج بورڈ جو 2005 1 جولائی 2005 کو نافذ ہونا تھا وہ 2019 میں نافذ کر دیا انہوں نے. 14 سال ہمارے یعنی کھا گئے, یعنی ہم زندہ ہی نہیں تھے, ہمارے خاندان بھی نہیں تھے. جیسے ہم حضرت یونس علیہ السلام کی جس طرح مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے نا, جیسے ہمارے پورے خاندان جو ہے نا وہ خلا میں چلے گئے تھے. یعنی 2005 میں جو نافذ ہونا تھا, ہاں 8واں وہ 2019 میں نافذ کیا. اس وقت نافذ کیا جب 95% آدمی ملازم نکال دیے گئے اور کسی پہ نافذ نہیں ہوا, وہ ختم. یعنی 14 سال ہمارے زندگی میں ختم ہو گئے. حالانکہ اسی دور میں سب سے زیادہ اشتہارات ان کو ملے. اسی دور میں مشرف کا سنہری دور تھا اخبارات کے لیے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کا نہیں, آپ میں بتاؤں نا, دیکھیں اسی دور میں انہوں نے ٹی وی چینل کھولے, انہی اخبارات نے نا, پیسے تھے یعنی آمدنی آ رہی تھی تو ٹی وی چینل بھی کھولے نا انہوں نے. ان سب نے ٹی وی چینل کھولے اور بہت زیادہ اشتہارات, آپ ریکارڈ دیکھ لیں تو. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں اس زمانے میں مجید نظامی صاحب حیات تھے تو کوئی شکایت نہیں تھی. تو آپ یہ جو 2005 اس میں نظامی صاحب سے آپ کی کوئی بات چیت, کوئی مذاکرات, کوئی سلسلہ نہیں چلا؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ تھا نا کہ اس میں نظامی صاحب اکیلے کچھ نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ اے پی نیس جو ہے وہ پاور اس کی تھی نا, وہ متفقہ فیصلے کرتے تھے. اب ایک آدمی تو نہیں کر سکتا اس میں. اپنی تنظیم کو ظاہر وہ یہ مسائل تھے نا کہ ابھی 2019 میں یہ انہوں نے نافذ کیا, ہمارے 14 سال کہاں گئے. سب سے زیادہ اشتہار اسی دور میں ملے. اسی دور میں اچھا سب سے زیادہ انہوں نے اشتہارات صاحب کے دور میں تو میڈیا میں ان کو ہو گیا. نہیں میں آپ کو بتاؤں نا, دیکھیں اس ناانصافی میں مشرف صاحب ذمہ دار ہیں, پیس پارٹی زرداری صاحب ذمہ دار ہیں, نواز شریف ذمہ دار ہیں. یہ ہمارے جو سارے 14 سال ہیں انہی کے دور کے ہیں نا, انہی کے دور کے ہیں نا سارے. انہوں نے یہ دیکھیں ہمیں نہیں ملے گا, میں کہتا ہوں ہمیں ملا دو, لیکن یہ حقوق العباد ہے, یہ روزہ نماز نہیں ہے, حج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن یہ جو ہے نا, یہ قیامت کے دن ہم ان کو پکڑیں گے. یہ جو حکمران بنے بیٹھے ہیں, یہ ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے, ریاست مدینہ میں اس طرح ناانصافی ہوتی ہے کہ 14 سال آپ کی زندگی سے نکال دیے. یعنی ہم ریٹائر ہوئے تو ہمیں چاہیے, ان کو چاہیے تھا کہ ہمیں جو ہے نا بقاجات دے دیں. یہ جو آپ نہیں بقاجات دے دیں تو ابھی یہ اس کا تو اس میں موجودہ حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے نا, یہ تو تسلسل پیچھے سے چلتا آ رہا ہے. لیکن اب جب آپ جدوجہد کریں گے, جب آپ کو کوئی کچھ نہ ملے تب آپ نہیں. دیکھیں ویج بورڈ ان کے دور میں نافذ ہوا تو ان کی حکومت کے نمائندے بھی تھے نا, حکومت کے نمائندے بھی تھے نا, وہ کیوں بک گئے. وہ نہیں کہہ سکتے تھے 5 سال کے 2005 سے ان کو دیا جائے ویج بورڈ. آپ مجھے بتائیں کہ سندھ حکومت میں ایک سال 50% تنخواہیں بڑھی ہیں, ہر سال تقریباً 10-15% تو ہر سال بڑھتی ہے نا, سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھی ہے نا. تو ہمارا جو 7واں ویج بورڈ تھا اس میں 50% تنخواہیں بڑھی تھی. 50% کا مطلب 5 سال کے لیے 10% کے حساب سے. ہاں وہ ان کو 50% کو انہوں نے 19 سال تک پھیلا دیا. یار کوئی حد ہے, کتنے فیصد بنتے ہیں بھائی 50%, 19 سال تک بڑھا تو کتنے 2.25%, مہنگائی 2.25% بڑھی ہے. تو اب آپ کا کیا پارلیمنٹ میں تو یہ کہتا ہوں اس میں مجرم تمام حکومتیں, اور اس حکومت کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ اس طرح نہیں بنتی. ریاست مدینہ تب بنے گی جب آپ لوگوں کو حقوق دو گے. آپ کے نمائندے بک گئے ہیں, آپ ان سے پوچھو
کہ بھائی کیسے 2005 میں نافذ ہونے والا 2019 سے نافذ کر رہے ہو آپ؟ کس کے کہنے پہ کر رہے ہو؟ اس کا مطلب چند مالکان کے کہنے پہ کر رہے ہو نا. اس میں آپ کورٹ میں گئے؟ کورٹ میں ہم جا رہے ہیں، اب کورٹ میں آپ جائیں گے. دیکھیں حق اللہ کا بھی حکم ہے. تنظیمیں جو ہے وہ پی ایف یو جو ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تنظیمیں تقسیم ہو گئی ہیں، طاقت ٹوٹ گئی ہے، 3-4 گروپ ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے کچھ لوگ ذاتی مفاد کے لیے اپنی ملازمت بچانے کے لیے، اور ہمارے نمائندے جو ویج بورڈ میں تھے انہوں نے اپنی ملازمت بچانے کے لیے مالکان کا ساتھ دیا. ورنہ یہ کلیئر تھا نا کہ بھائی ویج بورڈ 140% تنخواہیں بڑھائی ہیں 8ویں ویج بورڈ میں، لیکن ملے گی کسی کو نہیں. 140% کا مطلب کیا ہے؟ 14 سال. ہم یہ مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ جتنے سال کوئی ملازم رہا ہے 2005 سے لے کے آج تک، میں 13 سال رہا ہوں، 130% میرا بنتا ہے. جو 2 سال رہا ہے 20% اس کا بنتا ہے، ویج بورڈ کے حساب سے بنتا ہے نا اس کو. وہ 7واں ویج بورڈ بھی دو اور وہ بھی دو. تو اب اس سلسلے میں آپ کی کوئی اعلیٰ حکام سے، کوئی حکومتی اداروں سے کوئی؟ دیکھیں ہم نے مظاہرے بھی کیے ہیں، ساری کوشش کی ہے، ITNA میں ہمارا کیس بھی ہیں. ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ حکمرانوں سے بھی کرتے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں جو جمہوریت کہتی ہیں، جمہوریت جو کہتی ہیں جماعتیں، تو ایکٹ آف پارلیمنٹ کو نظر نہیں آتا. انہوں نے منظور کیا ہوا ہے نا، اپنے ایکٹ پہ کیسے عمل درآمد کیوں نہیں کراتی ہے؟ جو ان کا منظور کردہ قانون ہے اس کو عمل درآمد. ہاں، ان کو اپنے حقوق یاد آتے تھے، میرا یہ حق ہے، یہ میرا حق ہے، یہ میرا، اپنے یہ پریویلیج موشن لے آتے ہیں، تحریک استحقاق لے آتے ہیں نا کہ میری یہ توہین کر دیجیے، پولیس والے نے میری گاڑی روک لیجیے، کر لیا. ہاں، یہاں تو ہمارے معاشی قتل عام ہوا ہے اور ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے. ان کو تو ڈوب بننا چاہیے ارکان پارلیمنٹ کو. اور یقین کریں، میں بتاؤں گا آپ کو کہ بشک ہمیں آگ نہ ملے، ہم پوری کوشش کریں گے، نہیں ملے اللہ کی عدالت لگنی ہے. اور اس میں مالکان تو ہیں، یہ جو حکمران ہیں نا یہ بھی نہیں بچیں گے، اور یہ نام نہاد جمہوریت والے بھی نہیں بچیں گے. ہاں، اور یہ جج بھی نہیں بچیں گے. اور جو نہیں دیکھیں سپریم کورٹ کا جج ہے، ایک چیز نظر آ رہی ہے پوری، آپ وہ لیں سو موٹو لیں، ہزاروں خاندانوں کا مسئلہ ہے، میرا نہیں ہے. بشک مجھے نہ دے، سب کو دے دو، چلو میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے نہیں دے. ہماری معزز عدالت عالیہ دوسروں کو پر سو موٹو لے رہی ہے، لیکن آپ پر ابھی تک سو موٹو نہیں لیا ہے. نہیں، دیکھیں ہزاروں خاندانوں کا مسئلہ ہے، میرا ذاتی نہیں ہے. یعنی 14 سال آپ یار 1-2 مہینے کی تنخواہ چلو نہ ملے آدمی برداشت کر لیتا ہے، 14 سال آپ ہمارے کہا گئے. اور اس دوران کتنی مہنگائی ہوئی، انہوں نے اشتہارات میں 500% اضافہ کروایا. آپ نے اپنی تمام ڈیوٹیاں انہوں نے جو نا کسٹم ڈیوٹیاں اور یہ اور وہ سیل ٹیکس سارے معاف کرائے. ہاں، نیوز پیپر پرنٹ پہ ساری ڈیوٹیاں ختم کروا دی انہوں نے، اپنی مراد انہوں نے لے لی، کارکنوں کو کچھ نہیں دیا. تو یہ حکومت نہیں پوچھتی؟ یہ پوچھنا چاہیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ویج بورڈ کو ان کے اشتہارات سے منسلک کرے اور ان کے اشتہارات کے جو بقایا جات ہیں وہ آپ کو ملنے چاہیے پوری. مجھے صاحب اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ تمام تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب آپ کے 14 سال بھی آپ کو واپس ملے اور آپ کو جو ہے وہ جو آپ کے بقایا جات ہیں، تو اس کا حل بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک ایسا حل ہو جو مالکان کو بھی قابل قبول ہو اور آپ کو بھی قابل قبول ہو. بھئی حل اس کا یہ ہے کہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق حکومت خود اس کا نوٹس لے اور اس کو ریویو کرائے. 2005 سے وہ نافذ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کا کوئی جواز ہے ہی نہیں. کسی طریقے سے بھی جواز کوئی نہیں بتا سکتے کہ 50% تنخواہیں 19 سال تک پھیلا دیں آپ نے. ہاں، اچھا دوسرا یہ ہے کہ پہلے حکومتوں نے نافذ کرائے ہیں تو اس میں انہوں نے یہ کیا تھا، مالکان سے کہا تھا کہ ہم اشتہارات کو ویج بورڈ سے منسلک کر دیں گے. اب طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے جتنے واجبات ہیں وہ ہم سے تفصیلات لیں، ایک کمیٹی حکومت خود بنائے، ایماندارانہ طریقے سے. ہم کمیٹی میں آپ کے ممبران ہونے چاہیے، ہمارے نمائندے ہوں، ہمارے حقیقی نمائندے جو ہم دیں. یہ نہیں ہے کہ وہ پھر آپ ڈمی نہ ہو، وہ نمائندے ہوں حکومت فقط طور پر آپ فیصلہ کریں کہ یہ ہمارے اتنے بقایا جات ہیں اور ان کے اشتہارات کے پیسوں میں سے کٹ کے ہمیں ڈائریکٹ حکومت دے. بس حکومت ڈائریکٹ ہمیں دے، حکومت ان کے تنخواہ اس کے پیسوں سے منا کر کے، اور ان کو بتائے کہ یہ ان کے اتنے حق ہیں، ہم خود دے رہے ہیں. یہ حل ہے. مطلب دیکھیں حکومت کا کام ہے نا انصاف. حکومت ہوتی کس لیے؟
हुकूमत इसलिए है कि वो आप मुआशरे में वो करे ना, वरना अदालतें भी नहीं बनाता। अल्लाह ताला ने अदालतें, जज, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है ना जजों का और सारा, उसकी वजह यह है कि जो ताकतवर है वो हमेशा कमज़ोर को वो करता है। तो हुकूमत तो इसलिए होती है कि वो कमज़ोर को हक दिलाए। अगर जो हुकूमत कमज़ोर को हक नहीं दिला सकती उसका कोई जवाब बनता है? कोई जवाब नहीं बनता। तो मकसद हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में है कि ये मसला हल वो करे, हुकूमत खुद जाए रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में जाए और अपने नुमाइंदे से पूछे जो वेज बोर्ड में थे कि भाई तुमने कैसे 14 साल खा गए हमारे, चलो बहुत रियासत शुक्रिया। मदीना में 14 साल खा गए हमारे। आइए, हमारे आज मेहमान थे, सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं और इनका ताल्लुक़ नवाए वक्त से 40 साल इन्होंने अपनी ज़िंदगी के नवाए वक्त इदारे को दिए और एक नोटिस पर सैकड़ों लोगों को निकाल दिया गया। इनका ख़्याल है कि इनकी जो दरख्वास्त है कि इन्हें वो 14 साल का वेज बोर्ड दिया जाए जो कानून और आइन के मुताबिक है। तो हुकूमत से मुतालबा है कि वो हुकूमत अगर ये इदारे के मालकार नहीं देते तो हुकूमत उनके इश्तारात से वो वेज बोर्ड की रकम बना करके तमाम वर्करों को दे सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।